بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سے متعلق افراط و تفریط کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے مسائل کا حل ہے، آج کے زندہ مسائل کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن مجید آج انسانیت کی رہنمائی سے قاصر ہے۔ اس کو ہم ایک الگ لیکچر میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں سب کچھ ہے، کوئی بھی سائنسی تحقیق سامنے آتی ہے تو کسی نہ کسی قرآن مجید کی آیت سے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جوڑ بٹھانا تو اتنا مشکل تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو کسی بھی چیز کے ساتھ جوڑ پیدا کیا جا سکتا ہے نا۔ جیسے خطیب صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ایک تقریر یاد تھی، اور وہ تقریر کون سی تھی؟ سیرت النبی کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک تقریر یاد تھی، ہر جگہ وہی تقریر کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج خطیب صاحب کو کہتے ہیں کہ نئی تقریر کرے، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ خطیب صاحب آج اگر آپ نے نئی تقریر نہ کی تو ہم آپ کی تقریر نہیں سنیں گے۔ خطیب صاحب نے کہا بولو کس موضوع پہ تقریر کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تقریر کریں۔ تو خطیب صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اور تقریر شروع کی کہ آج میں شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کروں گا۔ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جن کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کی ریگزاروں میں فاران کی چوٹیوں میں بھیجے گئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے انہوں نے وہ سیرت والی پوری تقریر سنا دی۔ تو وہی اس طرح کچھ تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا موضوع ہے انسانیت کی اصلاح، انسانیت کے اعمال اور عقائد کی اصلاح۔ تو انسانیت کے عقائد اور اعمال سے متعلق جو چیز ہوگی وہ تو قرآن مجید کا موضوع ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے، ضمنی طور پر ہو سکتی ہیں۔ کسی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑی موڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ قرآن مجید ان چیزوں کو زیر بحث لاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید سے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ اس میں سب کچھ ہے، ہر سائنسی نظریہ اس سے ثابت ہے، اور ہر سائنسی نظریے پر قرآن مجید کی دلیل پیش کرنا، اس سے 4 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ قرآن مجید میں خلط مبحث لازم آئے گا، کہ قرآن مجید اپنے موضوع کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کہ اس کا موضوع تو ہے لوگوں کے اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنا، اور یہ کبھی فزکس کی بات کر رہا ہے، کبھی کیمسٹری کی، کبھی بیالوجی کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ دلائل ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کے سمجھ اور فہم کے مطابق ہوں۔ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب کے لوگ تھے، تو قرآن مجید ایسی بات کرے گا جو ان کے سمجھ میں آنے والی ہو، کہ آپ اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ ویسی بات کریں گے جو سامنے والے کے لیے قابل فہم ہو اور قابل قبول ہو۔ اگر ایسی بات آپ کریں جو اس کے لیے قابل فہم نہ ہو، قابل قبول نہ ہو، تو آپ اپنے دعووں کو کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ مثلا ایک آدمی پاکستانی ہے، آپ اس کے سامنے اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کو ثابت کر رہے ہیں، اور دلائل کس زبان میں دے رہے ہیں؟ چینی زبان میں دے رہے ہیں۔ یا آپ کا مخاطب عام آدمی ہے اور آپ اس میں ریاضی اور فزکس اور کیمسٹری کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ عیب سمجھا جائے گا یا یہ خوبی سمجھی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ عیب سمجھا جائے گا، کہ بھائی آپ ایسی بات کرو جو مخاطبین کے فہم کے مطابق ہو۔ تو قرآن مجید نے جو دلائل دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ آنے والے نہیں۔ اگر ایسے دلائل ہوں جو 1400 سال بعد لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں تو پھر تو وہ دلائل ناقص ہوئے، صحیح نہ ہوئے۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ جو سائنسی تحقیقات ہیں یہ وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے، ان میں غلطیاں ظاہر ہوتی رہتی ہے، ان میں ترمیم و اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم ان کو عقائد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جوڑ دیں تو جب یہ نظریہ بدلے گا تو لوگوں کے دل و دماغ میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کلیسا نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین کا ساکن ہونا
اور پوری کائنات کا مرکز ہونا یہ بائبل سے ثابت ہے۔ بعد میں جب کوپرنیکس اور گلیلو وغیرہ کی تحقیقات سامنے آئے اور پتہ چلا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے اور یہ کائنات کا مرکز نہیں بلکہ نظام شمسی کا ایک حصہ ہے، تو پھر لوگ کس پہ؟ بائبل پہ اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ٹھیک نہیں، دین پر اعتراض کرنے لگے۔ تو اسی طرح ہم بھی اگر کچھ مسائل کو قرآن کے ساتھ لنک کر دیں گے، جوڑ دیں گے، تو اگر خدا نخواستہ کہیں وہ مسئلہ غلط ہوا تو قرآن مجید کی حقانیت پہ لوگوں کو کیا آئے گا؟ اعتراض ہوگا، حالانکہ اس میں قرآن مجید کے ساتھ کوئی وہ نہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئے، الیاذ باللہ۔ تو سائنسدان یہ کہیں گے کہ دیکھو کہ آپ کو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کے قرآن ایسی تشریح کی ہے، ایسی تحقیقات ہم سامنے لائے ہیں کہ جس سے آپ کا قرآن سمجھ آ رہا ہے، اور یہ جو اس کے قرآن کے حقیقی مفاہیم ہیں یہ تو آپ کے نبی اور آپ کے صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آئے، تو ہماری وجہ سے آج آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ تو یہ چار وہ خرابیاں ہیں جن کے پیش نظر علماء محققین کا یہ نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید سے ہر مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔